معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، اور جب تک پاکستان کے اندر معاشی استحکام نہیں آئے گا پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ جب تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا غربت کم نہیں ہوگی، غربت کم نہیں ہوگی تو عوام میں خوشحالی نہیں آئے گی، عوام میں خوشحالی نہیں آئے گی تو یہ حکومت بھی قائم نہیں رہے گی، یہ پوری اسٹیبلشمنٹ بھی قائم نہیں رہے گی، اس لیے کہ عوام کب تک ظلم سہے گی۔ اس لیے عمران خان کو رہا کرنا ایک اور وجہ ہے۔ بلوچستان کا معاملہ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے بمباری کی تھی، 50 سال سے اوپر ہو چکا ہے، وہاں بھی حالات خراب، کے پی کے اندر بھی روز بروز حالات خراب۔ اگر پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے تو اس لیڈر کو سامنے لاؤ جو ہر صوبے میں مقبولیت رکھتا ہو۔ ابھی دیکھیں 2 دن خضار میں 4 بچوں اسکول کے بس کے اوپر حملہ ہو گیا، 4 بچے شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے جعفر ایکسپریس ہوئی، ابھی ڈرون کا حملہ ہوا، میڈیا آزاد نہیں، کوئی بتا نہیں رہا کہ یہ حملہ ہندوستان کی طرف سے آیا، افغانستان کی طرف سے آیا، پاکستان کے اندر سے آیا، کہاں سے ڈرون اڑا اور کیا شہادتیں ہوئی، ایک کی خبر ہمارے پاس ہے۔ اور پھر سندھ کی سرزمین نے کہا کہ ہم پنجاب سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ سندھ کے انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ میرے گھر کی بھی زیارت ہونی چاہیے، میرے گھر کی گاڑیاں جو چلی ان کو بھی دکھانا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے ہی گھر کو سنا، آگ لگوائی، جن لوگوں نے آگ لگوائی۔ دونوں صورتحال میں قابل مذمت ہے کسی کی بھی جائیداد کو نقصان پہنچانا، چاہے وہ کیسی ہی کمائی بھی ہو۔ یہ اسٹیٹ کی رائٹ ہے کہ جو لوگوں نے ناجائز دولت کمائی ہو اس دولت کے اوپر وہ ایکشن لیں۔ کسی شخص کو ہم اس بات کی تائید نہیں کریں گے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں، لیکن ہم جو جانی نقصان ہوا ہے موروں میں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی گولیوں سے اگر کوئی انسان بھی مرتا ہے تو جتنی شدت کے ساتھ ہم نے 26 نومبر کے ہمارے 43 لوگوں کو زخمی ہونا اور 23 لوگوں کا مرنے کی مذمت کی تھی، ان 2 لوگوں کی بھی ہم اسی شدت سے مذمت کرتے ہیں۔ آپ سب کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوالات ہو تو میں حاضر ہوں۔ کوئی چیز رکھ آپ کہنا چاہیے؟ میں ایک دفعہ آخر میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ ہماری یہ مارچ جمعے کے روز سوراب گوٹ سے 4 بجے نکلے گی اور انشاءاللہ روٹ یہ سب پریس ریلیز کے اندر آپ لوگوں کو بھیج دیا جائے گا کہ کس راستے سے جا رہی ہے، لیکن بنیادی طور پہ N5 ہمارا روٹ ہے، لیکن ہم N5 سے جو شہر اس کے 15-20 کلومیٹر اندر ہیں ہم ادھر بھی جائیں گے اور پورے سندھ کی کو کور کرتے ہوئے انشاءاللہ سکر پہنچیں گے۔ ہمارے قیام جو ہے ایک حیدرآباد میں ہے اور دوسرا قیام نواب شاہ میں، اور تیسرا قیام جو ہے جو اختتام ہے وہ سکر میں۔ یہ ریلی کی قیادت یہ تمام حضرات ہیں جن میں سابقہ MNAs، MPAs اور میں بھی ایک سابقہ MPA کی حیثیت سے اور پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے اس میں شامل ہوں گا۔ اس قیادت کے پیچھے
پوری پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی مہم ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر شخص کو عمران خان کی رہائی کے لیے نکلنا ضروری ہے۔